آپ حضرات کو کچھ وقت اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور رب تعالیٰ سے یہ دعا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجلس ذکر کے بعد کبھی مختصر کبھی تفصیل سے ذکر اللہ پہ بات ہوتی ہے۔ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مجلس ذکر کے بعد اسی طرح کچھ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت کا معمول اکثر مجلس ذکر کے بعد بات کرنے کا تھا، کبھی کبھار پہلے بھی کر لیا کرتے تھے۔ جہاں نئے حضرات ہوں یا نئی جگہ ہو تو پہلے کر دیا کرتے تھے، اس میں فضائل بھی، ترغیب بھی، ذکر اللہ کا طریقہ بھی، ساری چیز تفصیل سے بیان ہوتی تھی۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے یہ ذکر اللہ کے متعلق جو ارشادات ہیں یہ باقاعدہ لکھے جاتے تھے، اور حضرت کے زمانے میں آفت روزہ خدام الدین میں چھپتے تھے۔ پھر ان ارشادات کو جمع کر کے مجلس ذکر کے نام سے الگ شائع کر دیا گیا۔ یہ 10 حصے 5 جلدوں میں لاہور سے مل جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جلدیں ہیں، ہر جلد میں 2 حصے ہیں۔ ان چیزوں کو مطالعہ میں رکھنا چاہیے۔ میں نے اشاریہ کی ترتیب پہ ایک فہرست بھی ان کی تیار کی ہے، 10 حصوں کی، 5 جلدوں کی۔ وہ میرے پاس اپنی لکھی ہوئی الگ موجود ہے، اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ فوٹو کاپی ہو سکتی ہے لیکن اس کا فائدہ اسی صورت میں ہے جب کتاب اصل موجود ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مجلس ذکر کے بعد اکثر کچھ بات فرماتے تھے۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ذکر اللہ کا شوق پیدا ہو، پھر اپنے معمولات کے پورا کرنے کا داعیہ پیدا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی اہمیت پیدا ہو۔ جب ذکر اللہ شوق سے، اہمیت سے ہوگا، اس کے لیے داعیہ پیدا ہوگا، یعنی دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی، تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ جیسے ایک مریض کو اپنے طبیب پہ اعتماد ہے، دوائی کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھتا ہے، تو فکری طور پر، ذہنی طور پر وہ آمادہ ہوگا۔ اس آمادگی کی وجہ سے اس کا بدن اس دوائی کو جلد ہضم کرے گا، اسے فائدہ ہو۔ اور اگر یہ چیز اس کے سامنے نہ ہو اور ویسے ہی دوائی کھا لے پھر بھی فائدہ ہوگا، لیکن دونوں فائدوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی نعمت ہے کہ وہ کبھی بھی بے فائدہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا مرید ہونے کے لیے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ ہندو مسلمان نہیں ہوا، مسلمان ہونا چاہتا بھی نہیں تھا، تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ مجھے مرید کر لیں، بیعت کر لیں۔ وہ دیکھتا تھا کہ جو حضرت کے مرید ہیں، جو حضرت سے بیعت ہوتے ہیں، ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔
تو اس کو بھی خواہش ہوئی، تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا مسلمان تو ابھی نہیں ہوتا، لیکن آپ مجھے مرید کر لیں، بیعت کر لیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، مرید نہیں کرتا۔ اس نے کہا ویسے کچھ بتا دے پڑھنے کے لیے، فرمایا پڑھنے کے لیے بھی نہیں بتاتا۔ چلا گیا وہ۔ جو حاضرین مجلس تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس آتا جاتا، پڑھتا، مرید بنا لیتے تو مسلمان بھی ہو جاتا۔ تو حضرت نے فرمایا اگر مسلمان ہوئے بغیر میں اس کو مرید بنا لیتا تو کفر پہ پکا ہو جاتا۔ ان لوگوں نے کہا حضرت بڑی عجیب بات ہے، ہمیں تو امید ہے یہ مسلمان ہو جاتا، آپ فرماتے ہیں کفر پہ پکا ہو جاتا۔ تو فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں مرید بنانے کے بعد اسے کچھ ذکر بتاتا، اور اللہ کا نام ایسا ہے کہ حالت کفر میں لینے پر بھی اسے اثر ہوتا۔ اب شیطان تو دشمن ہے، شیطانیت کے لیے، شیطانیت پھیلانے کے لیے جتنا علم شیطان کے پاس ہے عام انسانوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ جیسی ترکیبیں شیطان جانتا ہے عام لوگ نہیں جانتے۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کفر پہ پکا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میں اسے کچھ ذکر اذکار بتاتا، یہ ان کو کرتا، اس کو کچھ نہ کچھ اثرات معلوم ہوتے۔ تو اب یہ کہتا کہ اپنا مذہب بھی ہاتھ سے نہیں گیا اور فائدہ بھی ہو رہا ہے، یہ پکا ہو جاتا۔ تو اس واقعے کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں، اپنے ذکر میں ایسی قوت رکھی ہے کہ ہر ایک کو فائدہ ہے اس سے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کا یہ واقعہ ہے، ہمارے اکابر میں سے یہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے، جس کو آج ہم دیوبندیت کہتے ہیں، یا عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ایک نکھرا ہوا اور صاف نظام ہم بتاتے ہیں۔ اس سارے نظام، وہ سارا نظام آیا ہے حضرت حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمہ اللہ سے، اور اس کو تشکیل دیا ہے حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے۔ اس لیے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے حالات، ملفوظات اور یہ چیزیں پڑھنی چاہیے، فتاوی بھی دیکھنا چاہیے۔ فتاوی میں تالیفات رشیدیہ کے نام سے الگ تالیفات حضرت کی چھپی ہوئی ہیں، اور باقیات فتاوی رشیدیہ کے نام سے بھی کتاب چھپی ہوئی ہے۔ فتاوی رشیدیہ سے اس کی زیادہ اہمیت ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے انہی کا واقعہ ہے، آخر زمانے میں ان کی ظاہری بینائی نہیں رہی تھی، اس لیے حدیث پڑھانا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ خطوط کے جوابات فتاوی لکھواتے تھے، حدیث پہ بھی بات کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمہ اللہ کے والد گرامی ہیں، وہ حضرت کے خادم خاص تھے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمہ اللہ، اور حضرت کی خدمت کے لیے وہیں ہوتے تھے، ہمیشہ وہیں رہتے تھے۔ تو ایک دن حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے انہیں فرمایا مولوی یحییٰ، یہاں ہمارے پاس کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے، یہ چند خاص لوگ تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی باہر کا غیر آدمی نہیں ہے۔ غیر آدمی سے مراد فہم و فراست کے اعتبار سے، علم اور تجربے کے اعتبار سے کم درجے کا، اس لیے کہ خواص کی بات خواص میں ہوتی ہے،
عام لوگوں میں نہیں ہو سکتی۔ عام لوگوں میں کریں گے تو اس بات کا کوئی اور ہی مطلب لے لیا جائے گا۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک دن نہیں مل رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں چلے گئے، دروازہ بند تھا، جو باغ سے باہر کو سیراب کرنے کے لیے پانی کا حصہ تھا، وہ دیوار میں بنا ہوا نالا سا، وہاں سے وہ گئے اور دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، خوش ہو گئے، صحیح سالم تھے، تو فرمایا ہم تو پریشان ہو گئے، آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہاں ہوں، کوئی وقت ایسا تھا، کوئی ضرورت ایسی تھی، کوئی خاص خلوت کی ضرورت تھی، میں آ گیا، لیکن ایک تحفہ، ایک بات جا کے بتا دو لوگوں کو کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ نکلے تو تیزی سے جا رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رکو، کیا خبر لائے؟ انہوں نے بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلامت ہیں اور یہ پیغام دیا ہے کہ جا کے بتاؤ۔ تو انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاتے ہیں، عام لوگوں کو نہ بتاؤ۔ تو وہ نہیں رکے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی روک لیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اشکال پیش کیا کہ ممکن ہے لوگ اعمال کی طرف متوجہ نہ ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، طریقے کے ساتھ بتا دیے جائے۔ تو یہ کبھی کوئی بات خاص ہوتی ہے، اس لیے وہ عام لوگوں میں نہیں ہو سکتی۔ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی۔ اب میاں محمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاص بات عام لوگوں کے سامنے کرنا یہ مناسب نہیں۔ تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے بھی پوچھا کہ کوئی غیر، یعنی عام، غیر سے مراد عام آدمی، تو انہوں نے عرض کیا نہیں، فرمایا دروازہ بند کر دو، کنڈی لگا دو۔ انہوں نے کنڈی لگا دی۔ پھر فرمایا تم سے ایک بات کہتا ہوں، وہ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنی بھی غفلت سے کیا جائے، اللہ کا نام کتنی بھی غفلت سے لیا جائے، اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اب اس بات کو انہوں نے خاص بات فرمایا، تو خاص بات یہ ہے کہ عوام کے سمجھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اگر یہی بات عوام میں ہو تو ممکن ہے عام آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا فائدہ اس وقت ہے جب غفلت سے لیا جائے۔ یہ تو الٹی بات ہے بالکل۔ اس لیے عام آدمی کی پہنچ کبھی خاص بات کی طرف نہیں ہوتی، طرز تکلم، انداز اور تعبیر تبدیل ہو جاتی ہے، مقصد وہی رہتا ہے، عوام کے سامنے اور تعبیر ہے، خاص لوگوں کے سامنے اور تعبیر۔ تو ان چند واقعات اور ان باتوں کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں ایسی قوت رکھی ہے کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، چاہے معنی سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے معنی کی طرف دھیان ہو یا نہ ہو۔ یہ کلمات طیبات ہیں، جس طرح قرآن مجید بھی کلمات طیبات پر مشتمل ہے۔ کلمات طیبات وہ ہوتے ہیں جو انسانوں نے خود نہیں بنائے، وحی کے ذریعے آئے۔ ذکر اللہ کے کلمات بھی وحی کے ذریعے معلوم ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، لا الہ الا اللہ اللہ ہے، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں وحی کے ذریعے معلوم ہوئی۔ یہ کلمات طیبات ہے۔ طیبات کا مطلب یہ پاکیزہ کلمات ہے، انسانی ایجاد کو ان میں دخل حاصل نہیں۔ انسان جو ہے اس کے ساتھ اپنی آلائشیں، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کوئی آلائش نہیں ہوتی، انہیں عصمت حاصل ہوتی، باقی وقت اور ماحول ہر ایک کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے ذکر اللہ کے جو کلمات ہیں وہ ایجاد نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، ان میں پاکیزگی ہے اور ان میں یہ صلاحیت اور قوت ہے کہ ان میں اثر ہوتا ہے۔
اور جو ذکر کرنے والا ہے اس کو وہ اثر نصیب ہوتا ہے۔ اثر کیا ہے؟ جس طرح یہ کلمات پاکیزہ ہیں، جس طرح ذکر اللہ پاکیزہ ہے، اسی طرح ذکر کرنے والے کو بھی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ انسان ہے، گناہ تو اس سے ہو سکتا ہے، لیکن ذکر اللہ اس گناہ کے میل کو دھوتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر اللہ، کلمات طیبات، یہ ملائے اعلیٰ سے آئے ہیں، آسمان سے آئے ہیں۔ ان کی طبیعت میں اوپر جانا ہے، نیچے آنا نہیں ہے۔ جس طرح آپ میگنیٹ کو، مقناطیس کو دیکھ لیں، اس کے مزاج میں کسی چیز کو کھینچنا ہے۔ مقناطیس میں، میگنیٹ میں دو مزاج پائے جاتے ہیں، ایک تو وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسرا جو میگنیٹ ہے، مقناطیس ہے، اس کو اپنے سے دور کرتا ہے۔ پتہ نہیں یہ چیز آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں؟ میگنیٹ میں ایک لیریں اس کے سامنے سے نکلتی ہیں، ایک اس کی پیٹھ سے نکلتی ہیں۔ جو پیٹھ سے نکلتی ہیں وہ دوسرے مقناطیس کو اپنے سے دور کرتی ہیں۔ میں نے خود دونوں کو اپنے قریب کر کے دیکھا تو میرے ہاتھوں کو وہ اس طرح خود ایک دوسرے سے دور کر رہا تھا، الٹا کے دیکھا تو قریب آ رہا تھا۔ تو ذکر اللہ میں یہ طاقت ہے کہ یہ اوپر جاتا ہے، نیچے نہیں آتا۔ جو ذکر کرنے والا ہے اس کو بھی اوپر لے کے جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب کرتا ہے۔ تو اوپر لے کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر اللہ انسان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، یہ گندی چیز کو، گندے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے اس کو پاکیزہ کیا جاتا ہے، پھر اللہ کے قرب کے راستے پہ لگایا جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا اسی لیے شرط ہے کہ پہلے پاکیزگی نصیب ہو، پھر شریعت کا راستہ اسے ملے۔ تو ذکر اللہ میں یہ طاقت اور یہ قوت ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کو کھینچتا ہے اوپر کی طرف۔ انسان کے وجود میں دو طرح سے ٹکراؤ رہتا ہے۔ ایک روح کا تقاضا ہے کہ روح انسان کو اوپر کھینچتی ہے اللہ کے قرب کی طرف، اور ایک خواہش نفس کا تقاضا ہے کہ وہ انسان کو حیوانیت کی طرف کھینچتی ہے، بہیمت کی طرف۔ ہمارا وجود جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دنیا کی چیزوں سے بنا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، لیکن روح آسمانوں سے آئی ہے۔ اب یہ جو وجود ہے ہمارا دنیا کی چیزوں سے بنا ہے، اس میں مختلف دنیا کی چیزیں شامل ہیں۔ جو حیوانات ہیں ان کا بھی وجود بنا ہے۔ تو یہ وجود تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ مثلا بھوک لگی ہے تو کھایا جائے، پیاس لگی ہے تو پیا جائے۔ تو جانوروں میں بھی آپ دیکھ لیں، انہیں جب بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہمارے مالک کی کھیتی یا کسی اور کی ہے۔ آپ نے جانوروں کو، مرغیوں کو، ان چیزوں کو دیکھا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دانہ ہمارے مالک کا ڈالا ہوا ہے یا کسی غیر کا ہے، وہ نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ہیں جو خواہش پیدا ہو رہی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ یہ حیوانیت ہے۔ اگر انسان بھی اس طرح کرتا ہے تو وہ دونوں برابر ہیں، بلکہ انسان جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل هم، یا آپ تشویش پیدا کر رہے ہیں، بار بار روشنی جلا کے آپ تشویش پیدا کر رہے ہیں۔ مجھ سے اس طرح بات نہیں ہو سکتی، بات بھول جاتی۔ میں کوئی گردان تو ضرب یضرب مجھے یاد نہیں ہے میں کر رہا ہوں۔ آپ میری طرف متوجہ ہوں یا موبائل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو ذکر اللہ جو ہے یہ انسان کو اپنے اصل کی طرف لے کے جاتا ہے جہاں سے آیا ہے، اور بدن کی جو خواہش ہے وہ بہیمت، حیوانیت پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو ہیں ہی حیوان، تمہیں تو انسانیت کا لباس دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،
تم کیوں انسانیت سے دور ہو رہے؟ اس لیے بالو مزالو. تو یہ خواہش نفس جو ہے یہ اس جسم سے پیدا ہوتی ہے، یہ انسان کو اپنی ضرورت پورا کرنے کی طرف لگاتی ہے، جہاں سے ملے، جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے. لیکن روح جو ہے وہ پاکیزگی کی طرف لگاتی ہے. یہ دونوں طرح کے ٹکراؤ ہیں. جب روح کی خوراک ہم اس کو زیادہ دیں گے تو روح میں قوت پیدا ہوگی اور بدن کی خواہش کو وہ اپنی خواہش کے تابع کر لے گی اور حرام اور حلال میں تمیز پیدا کرے گی. کبھی ممکن ہے ایسا وقت آئے کہ حرام اندر ہی نہ جا سکے. حضرت مولانا مفتی مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ ہمارے اکابر میں سے گزرے، بڑے بزرگ تھے. ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ کوئی مشتبہ چیز کھا لیں تو ان کو الٹی ہو جاتی، وہ اندر جاتی ہی نہیں تھی، ہضم ہی نہیں ہوتا تھا انہیں. اسی طرح اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ وہ کھا ہی نہیں سکتے. حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے واقعات مشہور ہیں، ان کے پاس کوئی چیز آتی وہ بتاتے تھے یہ حرام ہے یہ حلال ہے. ایک بزرگ گزرے راولپنڈی میں، رانا محمد عاقل صاحب رحمہ اللہ، یہ رائے وینڈ کی شورا کے ممبر تھے، حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے قریبی مریدوں میں سے تھے، اور حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے صاحبزادگان کے دوستوں میں سے تھے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کا تعلق میرے مرشد گرامی حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، اس لیے میری بھی شناسائی تھی اور میں کبھی اپنے شوق سے ان کے پاس جاتا بھی تھا. دنیاوی اعتبار سے وہ اپنے وقت میں کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، بلکہ ان کے ماربل کے کئی کارخانے تھے. مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ جب راولپنڈی تشریف لائے تو ان کے گھر میں ٹھہرے تھے. میں نے ان سے پوچھا کس کمرے میں ٹھہرے؟ انہوں نے فرمایا اس کمرے میں ٹھہرے تھے. اتنے ذاکر شاغل تھے کہ ایک رمضان میں ان کا بائی پاس ہوا امریکہ میں، رمضان کا مہینہ ہے، بائی پاس ہوا ہے، تو انہیں وہ فرماتے تھے بڑا افسوس ہے میں نے صرف 27 قرآن مجید پڑھے. اس حالت میں 80 سال سے زیادہ عمر ہے، بائی پاس ہوا ایسے. میں گاڑی خود چلاتے تھے، بہت تیز گاڑی چلاتے تھے، میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیے. تو ان کے دائیں ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، بائیں ہاتھ میں سٹیرن ہوتا تھا، اس طرح گاڑی چلا، گاڑی اڑتی ہوئی جاتی تھی. میں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا پھر آپ کے ساتھ. بہت نیک آدمی تھے. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ میں آج کے لیے گیا تو مولانا حبیب اللہ رحمہ اللہ جو حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے بیٹے تھے، اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا یہ بیٹا میری زندگی میں مجھ سے بہت آگے نکل گیا ہے. وہ وہیں ہوتے تھے، پہلے مدینہ منورہ ہوتے تھے، پھر مکہ مکرمہ ہوتے تھے. روزانہ ایک طواف میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے. 7 چکر ہوتے ہیں طواف کے، اور قرآن مجید کی کتنی منزلیں؟ 7. ایک منزل ایک چکر میں پڑھتے تھے. تو انہوں نے وہ بیت اللہ میں ہی نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ ان کو ملا ہوا تھا، وہاں ہوتے تھے، ملتے نہیں تھے کسی سے. تو ان کے تو دوست تھے، تو انہیں کہا رانا صاحب آپ آج کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا ضرور دعوت کیجئے میری، آپ کی دعوت کھاؤں گا کہ آج زور کے بعد ہم کھانا اکٹھا کھائیں گے، دعوت ہے آپ. یہ چلے گئے. آگے گئے تو ان کے پاس ایک پلیٹ سالن تھا اور 2 روٹیاں تھیں. روٹی وہ خود پکاتے تھے اپنی، اور سالن کیا تھا؟ ٹماٹر تھے. تو فرمایا رانا صاحب آپ کی دعوت ہے، کھائیں. انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی آپ کی، میرے لیے یہ بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا آپ کہیں گے یہ کیسی دعوت ہے، ٹماٹر پکے ہوئے ہیں. آپ کے لیے میں آج بازار میں گیا، گوشت کو دیکھا کسی کا ذبح ہی نہیں ٹھیک تھا، تکبیر کے بغیر ذبح کیا گیا تھا، کوئی چوری کا تھا، کوئی پرایا مال تھا. پھر اور چیزوں کو دیکھتا رہا تو کہیں ایک
چھاپڑی والا تھا، اس کے پاس یہ ٹماٹر تھے، یہ حق الحال کے تھے، میں نے ان کو دیکھا، اس لیے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اور ان کو پانی میں گرم کر کے سالن بنا کے آپ کو پیش کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب روح کو اس کی غذا اور خوراک ملے گی تو روح میں قوت پیدا ہوگی، اور بدن جو ہے اپنی خواہش کے اعتبار سے کمزور ہوگا، روح کو غلبہ حاصل ہوگا، اور پھر کبھی ممکن ہے ایسا بھی ہو کہ بدن اتنا تابع ہو جائے روح کے کہ وہ اس کی مانے اور بری چیز ہضم ہی نہ ہو اسے، جس طرح مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ کا میں نے آپ کو سنایا۔ تو ذکر اللہ میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ انسان کو ذکر جہاں سے آیا ہے وہاں لے کے جاتا ہے، لیکن پھر اکیلا نہیں جاتا، آیا اکیلا ہے اور جاتا ہے پھر اس بدن کو بھی ساتھ لے کے، یعنی اس کو بھی اللہ کی رحمت کے قرب والا بناتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بدن ہی جنت میں جائے گا آدمی نیک ہے تو، اس لیے کہ اس کی محنت اس بدن کے ساتھ ہے، روح کی محنت نے، روح کی غلبے اور قوت نے اس بدن کو نورانی بنا دیا ہے، اس کے روحاں روحاں میں نور ہے، اب یہ جہنم کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے بنا ہے اور یہیں گل سڑ کے ختم ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ مماتیت کی یہ جو دعوت ہے یہ غلط ہے اور قرآن و حدیث سے متصادم ہے۔ قرآن مجید میں آخرت کے منکرین کا یہی سوال کئی جگہ نقل ہوا ہے کہ یہ کس طرح زندہ ہوگا، یہ تو خاک ہو جائے گا۔ من یحیی العظام وہی رمیم، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ اب جو گناہ ہے وہ بھی اس بدن کے ذروں میں پیوست ہو چکا ہے، وہ گناہ جائے گا جہنم میں اور اس کو بھی ساتھ لے کے جائے گا۔ نیکی روح کے غلبہ کی وجہ سے اس بدن کے ذروں میں پیوست ہو چکی ہے، وہ جائے گی تو بدن کو بھی ساتھ لے کے جائے گی، اکیلا نہیں ہے۔ قل یحییھا الذی انشأ، قل آپ فرما دیجئے یحیی وہ زندہ کرے گا، ہاں اسی بدن کو۔ سائل نے یہی سوال کیا تھا، من یحیی العظام وہی رمیم، تو جواب میں یہ آیا کہ اسی کو زندہ کیا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں یہ قوت اور یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ بندے کو اللہ کی معرفت کے قابل بناتا ہے، جیسی حالت میں بھی لیا جائے، لیکن اگر اہمیت کے ساتھ ہو، توجہ کے ساتھ ہو، معانی کا لحاظ کرتے ہوئے ہو، فاذکرونی اذکرکم، اس کے تصور کے ساتھ ہو کہ میں رب کو یاد کر رہا ہوں، رب بھی مجھے یاد کر رہا ہے، اس کی رحمتیں بھی مجھ پہ آ رہی ہیں، پھر تو یہ بادشاہی ہے۔ اب ایک آدمی ذکر کر رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کشف ہو، کیا ہو جائے گا؟ کشف ہو جائے گا، بزرگی مل جائے، تو بزرگی یہی بزرگی ہے، اللہ کا قرب بزرگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی بزرگی نہیں۔ اس لیے ذکر کرنے والے کو ذکر کے ساتھ اگر کوئی اور چیز وہ طلب کر رہا ہے، رب کے علاوہ کسی چیز کا طالب ہے، تو یہ یاد رکھو یہ دنیا ہے۔ ذکر تو مٹاتا ہے بندے کو، جتنا جتنا ذاکر اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے اتنا اتنا وہ مٹتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی مٹ جاتا ہے، اس کی خواہش میں کچھ نہیں رہتا، نہ نام رہتا ہے نہ کچھ رہتا ہے۔ یہ ساری دنیا داری ہے، اسی کے نتیجے میں آج یہ ویڈیو بن رہی ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، اپنی شہرت اور ناموری کے اشتہار لگ رہے ہیں، اور اپنے آپ اپنے نام کے ساتھ اپنی بزرگی لکھی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے ان کو وہ موبائل میں کیا ہوتا ہے وہ فیس بک پہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں، آئی ڈی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، تو اس پہ کئی مولویوں نے تصویریں لگا رکھی ہیں۔ تو ایک دوست ہے ہمارے، ان کا بھی میں نے دیکھا، تو انہوں نے
اپنی اس پہ جو اپنا نام ڈالا ہوا ہے، نام کے اوپر لکھا ہوا ہے ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، پتہ نہیں کیا کیا. تو کچھ اور لوگ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ لکھا جاتا ہے اشتہاروں میں، غوث وقت، غوث اعظم، فلاں فلاں. ایک خدا نہیں لکھتے کہ میں خدا ہوں، باقی کوئی دعویٰ چھوڑتے نہیں. تو یہ دلیل غفلت کی، غفلت کا معنی اللہ تعالیٰ سے دوری کی. جب رب مل گیا، رب کی پہچان ہو گئی، تو اب کیا ضرورت ہے کسی چیز کی. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹاؤں مجھے کیا غرض نشان سے. مجھے بڑی محبت ہے، یہ صبر علی خان کا شعر ہے، کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں اس کو، اور بڑا رات ہو تو پھر میں آواز سے بھی پڑھتا ہوں، بڑا دل اس پہ خوش ہوتا ہے. میرے ایک دوست تھے، 100 سال سے زیادہ عمر تھی ان کی، حاجی احمد الدین صاحب رحمہ اللہ. بیت اللہ شریف میں رمضان میں ہم اکٹھے ہوتے تھے. وہ 18-20 سال بیت اللہ میں رہے، کوئی پاسپورٹ وغیرہ ان کے پاس نہیں تھا. تو میں نے ایک دن ان کو یہ شعر سنا دیا، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے. روتے رہے، اتنا روئے کہ میں ڈر گیا کہیں روح ہی نہ نکل جائے ان کی. تو یہ ذکر کے اندر خصوصیت ہے. اگر ہم عالم مولوی ہوتے ہوئے اپنی ناموری چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا دار ہیں. ہمارا علاج اللہ کا ذکر ہے، اس لیے ذکر روح کی غذا بھی ہے اور روح کا علاج بھی ہے. ان معروضات کا مقصد یہی ہے. آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کی عالی محنت کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے چن لیا ہے. اس لیے اپنے اس چناؤ پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنا ہو سکے رب کے ذکر میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول رکھیں. انشاءاللہ اسی سے علم و عمل کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنا رضا لا تسقط بعد وابدا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے پروردگار، تو نے اپنی توفیق سے، اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائیے، قبول فرما دے. کمی کوتاہی معاف فرما دے. ہمیشہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما. بجز اپنی ذات کے کسی کا محتاج نہ بنا. اپنے دروازہ خیر سے محروم نہ فرما. در در کی ٹھوکروں سے ہمیں بچا لے. اپنے در کی گدائی نصیب فرما. اپنے گھر کی چاکری نصیب فرما. اپنے دین کی خدمت نصیب فرما. اے پروردگار، اپنے خزانوں پر یقین نصیب فرما. یا اللہ، دنیا کی بے ثباتی اور بے وفائی کا یقین ہمیں عطا فرما. اے اللہ، ہماری دوڑ تیری طرف ہی ہو، دنیا کی طرف نہ ہو. اے اللہ، حلال رزق سب کو واسع اور سہولت سے نصیب فرما. یا اللہ، حرام سے، مشتبہ سے، گندگی سے، اعمال کی، رزق کی، سوچ کی، فکر کی، ہر اعتبار سے یا اللہ حفاظت فرما. قریب بعید سے آنے والوں کو اجر نصیب فرما. تیرے جن نیک بندوں نے ہمیں نیکی کا یہ راستہ دکھایا ہے، ان کو اجر نصیب فرما. ہمارے والدین کو درجات نصیب فرما. ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو درجات نصیب فرما. یا اللہ، ان کا فیض نصیب فرما. اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درجات عالیہ رفیع مقام محمود نصیب فرما. یا اللہ، اپنا قرب نصیب فرما. یا اللہ، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ تجھ سے تیرے قرب کا سوال کر سکیں، لیکن تیرے علاوہ کہاں کوئی چوکٹ ہے، تیرے علاوہ کہاں کوئی ٹھکانہ ہے، کون سا ملجا اور ماوا ہے. اس لیے اللہ، تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تیری رحمتوں اور تیرے خزانوں پہ یقین ہے. اے پروردگار، ہماری طرف نہ دیکھ، اپنے خزانوں کی طرف دیکھ اور ہمیں عطا فرما، ہمیں عطا کے قابل بنا. اے پروردگار، مسلمانوں کی پوری دنیا میں ہر جگہ حفاظت فرما. فلسطین ہے، کشمیر ہے، باقی جگہیں
جگہ جگہ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کفر ملیا میٹ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ یا اللہ یہ مسلمان بدعمل ہیں لیکن تیرا نام لینے والے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اللہ ہم بدعمل ہیں لیکن کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارا قصور، مسلمانوں کا قصور اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ہم تیری توحید پہ اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اے اللہ اسی کے طفیل مسلمانوں کی عزت کی، جان کی، مال کی، آبرو کی حفاظت فرما، جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بوڑھوں کو بھی فکر آخرت نصیب فرما، بچوں کی حفاظت فرما، مسافروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کفار کو بھی ہدایت نصیب فرما، اپنی ہدایت کی ہوائیں پورے عالم کے لیے چلا دے۔ یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں ذریعے کے طور پہ ہمیں اور ہماری صلاحیتوں کو اے اللہ قبول فرما۔ مدارس کی، مساجد کی، تبلیغ کی، جہاد کی، سب نیک کاموں کی حفاظت فرما۔ ہمیں اپنی صلاحیتیں محض اپنی رضا کے لیے نیکی کے سب کاموں میں لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اس ملک پاکستان کو بھی داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرما۔ پورے دنیا میں مسلمانوں کی، مسلمان ممالک کی حفاظت فرما، خاص کر حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ بار بار ہمیں اور سب کو حرمین کی زیارت ادب سے، احترام سے، حج اور عمرے کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ جو وبا ہے اللہ اس کو بھی دور فرما، سب وباؤں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے ہمیں معاف فرما، جو فوت ہو چکے ہیں انہیں جنت نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وجمال عرشی افضل الانبیاء والمرسلین، مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ اذان آ